نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسرے بنے صاحب حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے دوستوں اور بھائیوں اور بچوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو عزت دی ہے، اسے ہمیں شرف بخشا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی آخر زمان امام الانبیاء علیہ السلام کو امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب کتاب کی صورت آل عمران کی آیت مبارک نمبر 164 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ہم نے اپنے پیارے محبوب رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم میں بھیجا، اور اسی احسان کا یہ صدقہ ہے کہ ہم آپ کی امتی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امتین، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ جو احترام، جو تعظیم و توقیر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، کوئی امت اپنے نبی کا احترام نہیں کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی توہین کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کی توہین کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کے ماننے ان کی توہین کرتے ہیں۔ آپ پوچھے وہ توہین کیسے کرتے ہیں؟ توہین ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا شریک کہتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے۔ نہ وہ اللہ ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسی شان والے رسول ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلیم اللہ کا تاج پہنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمۃ اللہ ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا بی بی مریم یہ کہاں سے لائی ہو بچہ؟ تو فرمانی اس بچے سے پوچھ لو۔ جب بی بی مریم نے یہ فرمایا اشارے سے، فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، تو لوگ کہنے کہ مریم کیا باتیں تو کرتی ہے، یہ تو بچہ ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
ہم کیسے اس سے بات کریں تو پنگوڑے میں ہے. وہ سمجھتے تھے بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے. اگر اللہ کو قادر مطلق مانتے ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے بچے سے پوچھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ بچے تو بولتے نہیں، ہم اس سے کیسے کلام کریں. تو آپ نے جب اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام شروع کر دیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. انہوں نے لمبی ساری تقریر کر دی. جب تقریر کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ ہی کون تقریر کر رہا تھا؟ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم تقریر کر رہے تھے. وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. تو وہ لوگ تعظیم نہیں کرتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کروائی ہے کہ بتایا کہ وہ اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کا شریک نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. اور ہم مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان کرتے ہیں. نہ کبھی ان کو اللہ کہا، نہ کبھی اللہ کا بیٹا کہا، نہ کبھی اللہ کا شریک کہا، بلکہ ہم سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنایا. اچھا یہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی. تو کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. یہ کہنے لگے کہ سامری نے ہمیں ادھر لگا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب ان کو آپ سمجھائیں کہ جو جرم تم نے کیا ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، آؤ اللہ کی طرف توبہ کرو. کہنے یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. تو موسیٰ علیہ السلام نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے توبہ کرو. پوچھا کیسے توبہ کریں؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی گردنیں کاٹو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی. چنانچہ 70,000 بندوں نے اپنی گردنیں کاٹی اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لوگوں کی یہ سزا ہے جرم کے بعد. ہم پر کتنا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی اسی عظیم کتاب کی سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ارشاد فرما دیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو کیا کریں؟ ہمیں جاؤک، آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتے واستغفر لهم الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارش کر دیں. فرمایا لوجد اللہ تواب رحیمہ، فرمایا گردنیں کاٹنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی پاک فرما دے اللہ معاف کر دے، میں سب کو معاف فرما دوں. کتنا ہم پر احسان ہے. جب ہمارے آقا پاک تشریف نہیں لائے تھے، لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ کرتے تھے، محلے میں بدنام ہو جاتے تھے. اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو آپ کے آنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہماری عزتوں پردے ڈال دیے، اب دروازوں میں لکھا نہیں جاتا. پہلی قومیں قربانیاں کرتی تھی اور آسمان سے آگ اترتی تھی، اس قربانی کو اٹھا لیتی تھی، پتہ لگ جاتا تو قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آگ نہیں اٹھاتی تھی تو دنیا پتہ لگ جاتا تھا اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اللہ پاک نے ہماری قربانی پردہ ڈال دیا ہے.
اب نیک قربانی کرے، گناہگار قربانی کرے، عام کرے، خاص کرے، امام کرے، خطیب کرے، مقتدی کرے، مؤذن کرے، پرچون فروش کرے، جو بھی قربانی کرے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ قربانی نامنظور ہوئی ہے، ساری کہتے ہیں منظور ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے آنے کی برکت ہے، آپ کے آنے کی برکت۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اچھا، اب میرے پیارے پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ احسان فرمائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی شکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے شکر کی بات بھی کیا کمال کتاب ہے، اور کس طرح اللہ پاک نے ہمیں شکر کا بھی انداز سکھایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی گئی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، تکلیف سے رکھا، تکلیف سے جنم دیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ پلاتی رہی۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، اے انسان میرا بھی شکر کر، ماں باپ کو بھی شکر کر۔ کیسی پیاری تعلیم ہے، کیسا محبت والا انداز ہے جی۔ تخلیق اس نے فرمایا، پیدا اس نے فرما دیا، دودھ ماں نے پلا دیا، والد کما کے لایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تمہیں پالا ہے، ان کا بھی شکر کرو، میرا بھی شکر ہے تمہیں انسان بنا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے تو بھی انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کا وجود بہت بڑا احسان ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، حدیثی میں آتا ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ اپنی والدہ کے چہرے کو ادب سے دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اپنے والد کو ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو، صرف دیکھنے سے حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب، ماں کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں علیہ السلام، اگر کسی کے ماں باپ خوش ہو جائیں تو اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا شکریہ جو ہے سب سے بڑی ایک عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز میں تمام اللہ کے انعامات کا شکریہ ہے۔ ایسے کریں نا سارے ذرات، ایسے کریں، دیکھ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھ گئے نا۔ تو یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ شکر ہے ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بندہ دیکھا، داتا صاحب وہ آیا تھا حاضری دینے کے لیے، تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسے کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے اللہ اکبر کر رہا ہے، ایک ہاتھ ایسے کرتا ہے، ایسے اللہ ایسے کرتا ہے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یہ میری کونی جو ہے نا یہ ٹرن نہیں ہوتی، یہ اکڑی ہوا ہے، میرا بازو اکڑ گیا ہے۔ یہ اس کا ہلنا بھی انعام الہی ہے جی، گردن کا گھومنا بھی انعام الہی ہے، اوپر نیچے دیکھنا بھی انعام الہی ہے، جھکنا بھی انعام الہی ہے، سجدہ بھی انعام الہی ہے، اٹھنا بھی انعام الہی ہے، سونا بھی انعام الہی ہے، اور جاگنا بھی انعام الہی ہے۔ اور ان تمام انعامات کا شکر جو ہے بہترین شکر کا طریقہ نماز ہے، یقین جانو۔ اللہ پاک ہم پر بڑا مہربان ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو تکلیفیں اٹھاتے تھے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکالیف کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے جی۔ یہ ہے صورت ہے الشعراء۔ اس صورت الشعراء میں یہ 26 نمبر صورت ہے، اور آیت مبارک نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کی ہدایت کے چاہنے والے تھے،
آپ کو پتھر مارنے والوں، آپ کو گالیاں دینے والوں اور آپ کے راستے میں کانٹا بچھانے والوں کے لیے بھی آپ کے دل میں تمنا تھی یہ مسلمان ہو جائے، دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام، کیا آپ ان لوگوں کی خاطر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر یہ مومن نہیں ہوں گے؟ تو یہ شان محبوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں مان لیں گے تو آپ پرواہ نہ کریں، ان کو میں دوزخ میں پھینکوں گا، لیکن آپ تو پریشان نہ ہوں، آپ تو پریشان نہ ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ بھی آپ کی شان محبوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کی مشقت جو ہے نا وہ کہتا ہے محبوب آپ کیوں مشقت میں پڑتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیں گے؟ یہ نہیں مانتے تو میں ان سے نپٹ لوں گا۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، آپ نے صحیح طریقہ سے پیغام کنوے کر دیا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور دیکھیں میں اور آپ پتہ نہیں اپنے خیر خواہ ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے نبی پاک ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، 1,24,000 انبیاء آتے رہے اور ہر نبی علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جو سب نبیوں کے سردار ہوں گے۔ 1,24,000 انبیاء نے یہ اعلان کیا وہ نبی تشریف لائیں گے، وہ نبی تشریف لائیں گے، وہ نبی تشریف لائیں گے، وہ نبی تشریف لائیں گے۔ جب ہماری باری آئی فرمایا خوش نصیب وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور کس شان سے آئے ہیں؟ فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تکلیف تمہیں آتی ہے پریشان وہ ہوتے ہیں۔ فرمایا تکلیف تمہیں آتی ہے پریشان وہ ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے غور کیا ہے؟ تکلیف ہمیں آتی ہے پریشان حضور ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس میں آپ کو غور کرانا چاہتا ہوں، تکلیف ہمیں آتی ہے گراؤنڈ پر گزرتی ہے، پریشانی ہمیں آتی ہے جی گراؤنڈ پر گزرتی ہے، ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشان وہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں تکلیف آئے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ غور سے سنیں میری بات کو، ہمیں تکلیف آئے تو پریشان کون ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ امتی کو تکلیف آئے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب امتی کو تکلیف دے رہا ہے، یہ نبی پاک کی امتی کو ایک بندہ تکلیف دے کے نبی پاک کو پریشان کر رہا ہے۔ غور کرو ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں آتی ہے پریشان وہ ہوتے ہیں، گراؤنڈ پر گزرتی تمہاری تکلیف۔ اور ہم اپنے بھائیوں کو، محلے داروں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو، کلیگوں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور وہ نبی پاک امتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی امتی کو تکلیف آتی ہے تو پریشان وہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خود اپنے نبی پاک کو پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی قرآن پڑھا ہو تو پھر فکر ہو نا، قرآن پاک غور سے پڑھیں۔ ہمیں تو رسول پاک سے امتی کو تکلیف دینی نہیں چاہیے، کیوں؟ وہ حضور پاک امتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایک کوئی آدمی کسی بڑے افسر کا ملازم ہو اور کہے یہ میرا باس ہے، یہ میرا باس ہے، یہ میرا باس ہے، یہ میرا باس ہے، اچھا تو پھر اس کے بیٹے کو تکلیف دے سکتا ہے؟ دنیا کے باس کے بیٹے کو آدمی تکلیف نہیں دیتا کہ میرے باس کا بیٹا ہے، اور نبی الانبیاء کی امتی کو امتی تکلیف دے رہا ہے۔ اور آپ فرماتے یہ میرا امتی ہے، اور اللہ فرما آپ کو اپنی امتی کی تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اور ہم مسلمان کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو فیض کہاں سے ملے گا ہمیں؟ فیض کیسے ملے گا؟ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں،
بڑی بہترین کتاب ہے۔ اخبار الاخیار شریف پڑھیں، انسانی اقدار سکھاتی ہے۔ کش ماجوج شریف پڑھیں، دل کو درست کر دیتی ہے۔ نفحات الانس پڑھیں، سیدھا راستہ بتا دیتی ہے۔ بہار شریعت پڑھیں، مسئلے صحیح کر دیتی ہے۔ مدارج نبوت پڑھیں، اخلاقیات آ جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان پڑھے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان تمام کتابوں کے پڑھنے کے بعد یہ مسئلہ حل ملتا ہے کہ دوسروں کی نیکیاں بیان کرو اور اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ دوسروں کی نیکیاں بیان کرو، اپنے گناہ یاد رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، اپنی برائیاں چھپاتے ہیں۔ اور جس کی ہم نے برائی کی ہے، ہم نے اس کو نہیں نقصان، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ ہو اور سنو گے ان کی بات تو پھر فکر پڑ جائے گی ہم کیا کریں، وہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو اعلیٰ علیین پر کسی نے ان کو پرواز میں دیکھا، پوچھا خواجہ صاحب اتنا مقام کیسے ملا ہے؟ فرمایا نماز کا بڑا درجہ ہے، روزے کا بڑا درجہ ہے، حج و زکوٰۃ کا بڑا درجہ ہے، جہاد و نیک اعمال کا بہت درجہ ہے۔ یہ درجہ جو مجھے ملا ہے ماں کی خدمت کا درجہ ملا ہے، ماں کی خدمت کے بدلہ میں یہ درجہ ملا ہے۔ یہ خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان ہوئے ہیں جی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنو۔ تقسیط الاولیاء پڑھیں، یہ کتاب تقسیط الاولیاء، کشف المحجوب، بہار شریعت، اخبار الاخیار، نفحات الانس اور کنز الایمان، یہ کتابیں گھر میں ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نا گھر میں واٹر سیٹ ہوتا ہے، بیڈ سیٹ ہوتا ہے، صوفہ سیٹ ہوتا ہے، ٹی وی سیٹ ہوتا ہے جی، ڈائننگ سیٹ ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے نا، تو کتابوں کا سیٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں گیا ادھر دبئی جی، تو دبئی جب میں گیا تبلیغی دورے پر تو مجھے ایک بندے کا، حضرت صاحب ہمارے گھر میں بھی اجتماع ہے، تشریف لائیے۔ میں جب لوگ آ جائیں گے مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ کہتے نہیں آپ پہلے آ جائیں، وہ آپ سے کوئی باتیں بھی کرنی ہیں، پھر بعد میں لوگ بھی آ جائیں گے۔ میں چلو میں کون سا لاہور رہتا ہوں، ادھر بھی تو کوئی بیٹھے نہیں، میں اس کے گھر چلا گیا۔ گھر چلا گیا تو جب میں انٹر ہوا نا تو اس کے ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کے پاس جگہ بنی ہوتی ہے، تو وہاں میں نے دیکھے ایسے ریکس بنے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً میں نے جلدی سے 5-6 لائنوں میں گنے، اندازاً 30 جوتے پڑے ہوئے، 30 جوتے، بڑے بڑے زبردست جوتے پڑے، 30 جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں چلو اتنی دور لوگ ہیں جی اور یہاں اتنے بندے آ چکے ہیں اور ابھی اوروں نے آنا ہے، بڑا میں خوش، بہت میں خوش، چلو دین کا پیغام 30 بندوں کو پہنچ جائے گا۔ مجھے کہا ایسا بندہ تشریف لے آئیے، اندر کیا تو بندے دو۔ میں بڑا پریشان ہوا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، جوتے 30 بندے دو۔ اب میں سوچنے لگا یا اللہ بندے کہاں گئے؟ میں نے کہا بھائی بات سنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں بھائی آپ کتنے افراد ہو؟ کہتے 3، بیوی شوہر اور بیٹی 3۔ میں نے تو جوتے دیکھے ہیں باہر، وہ 30 جوڑے تقریباً ہیں، بندے کدھر ہیں؟ کہتے وہ ہمارے ہی ہیں سارے، ہمارے ہیں سارے۔ میں اچھا، کہ 10 میرے ہیں، 10 میری بیوی کے ہیں اور 12-14 میری بیٹی کے ہیں۔ میں کتنے کا جوتا آتا ہے؟ کہتے 5000 روپے کا آتا ہے، 5000 روپے کا آتا ہے۔ ہم مسلمان جوتوں پر 5,000 روپے لگا رہے ہیں، اور دین کی باری آئے تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جیب میں۔ میں آج کل ذرا نا ہینڈ ٹو ماؤتھ جا رہا ہوں اور کاروبار نہیں چل رہا تو پھر صحیح، اور گھر جاتی بیوی کہے جوتا لانے کا ابھی لا دیتا ہوں۔ ہمارا پیسہ جوتوں پر لگ رہا ہے۔ ایک بندے کے لیے ایک جوڑا کافی ہے، چلو گھر میں واش روم جانے کے لیے ایک جوتا رکھ لیں، ایک باہر جانے کے لیے رکھ لیں، 2 رکھ لیں، چلو 3 رکھ لیں، 10 جوڑے اور 5000 کا ایک جوڑا، 10 کتنے کے ہوئے؟ نہیں 5000 کہتے 50,000۔
میں تو آخر یہ صاحب میں فیل ہو جائے پاس ہو گئے. 10 جوڑے 50,000 کے, 50,000 کا جوتا پڑا ہوا ہے اور اللہ کے گھر میں دینے کو 5 روپے نہیں ہے. اتنا ہمارا پیسہ کدھر ضائع ہو رہا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا, انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دیا تقسیم فرمانے کے لیے, تو آپ نے تقسیم کر دیا. شام کو جب تشریف لائے گھر, فرمایا مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا کیا بنا گوشت کا؟ عرض کیا پیارے کریم آقا علیہ السلام سارا گوشت ختم ہو گیا ہے, یہ بچ گیا تھوڑا سا, ایک پیس بچ گیا. اچھا یہ بچ گیا؟ میں نہیں ایسے نہیں کہو. فرمایا ایسے کہیں سارا بچ گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے, سارا بچ گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارا بچ گیا, جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ جو اللہ کی راہ میں دیا تو وہ آخرت میں ہمارے خزانوں میں جمع ہو جاتا ہے. اب جسے 50,000 کے جوتے رکھے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ قبر میں جوتا نہیں جا سکتا, بتا دوں میں, قبر میں جوتا نہیں جا سکتا, قبرستان میں بھی نہیں جا سکتا جوتا, قبروں کو بھی جوتے دے کر نہیں جانا چاہیے, منع کیا ہے. لیکن قبر کے اندر جوتا نہیں جا سکتا. جو مرتا ہے اس کا جوتا بھی اتار لیتے ہیں, کپڑے اتار لیتے ہیں, گھڑی اتار لیتے ہیں, اینک اتار لیتے ہیں, پیسے نکال لیتے ہیں, کپڑے اتار لیتے ہیں, ہر چیز اتار کے اس کو بالکل نئے سرے سے کپڑے ایک سادے میں لپیٹ کے 2 میں قبر میں داخل کرتے, کوئی چیز ساتھ نہیں نکل جاتا, اور وہ جوتے پڑے ہوئے 50,000 کے. کتنا عقل مند ہے مسلمان, اپنا پیسہ کہاں لگا رہا ہے؟ اگر اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو کتنا فائدہ. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ دیکھیں سورت ہے البقرہ, سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبہ, جیسے مکئی کا دانہ ہوتا ہے. جب اس دانے کو بیج دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس ایک دانے سے انبتت 7 سنابلا, 7 سٹے لگتے ہیں اس کو, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں آؤ ادھر میری بات سنو, تم زمین کو ایک دانہ دے کے دیکھو, زمین تمہیں 700 دانے دے گی, اور مجھے دے کر دیکھو میں کتنے تمہیں دیتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا میں تو اس سے بڑا چڑھا کر تمہیں دوں گا. مسلمانوں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہاں جاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, لوگ پتھر مارتے تھے, روڑے مارتے تھے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی جگہ جانے سے پہلے کہتے ہیں کیا پکاؤ گے ہمارے لیے, یہ چیز پکانا, یہ نہ پکانا, یہ نہیں ہم نے کھانی, یہ کھانی ہے. ہمیں خوف خدا نہیں ہے, ہمیں خوف خدا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تبلیغ دین کے لیے, لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے, اور ان کے قدموں کی خیرات آج دنیا میں کھانے کھلاتی ہے. اور جب کہیں جانے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا پکاؤ گے, کوئی آگے وکیل چھوڑے ہوئے ہیں, کوئی نمائندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کو کہنا فلاں چیز نہ پکائے, فلاں پکائے, فلاں چیز کھاتا ہوں, فلاں نہیں کھاتا ہوں, کیوں میں مر جاؤں گا فلاں چیز کھاؤں گا. تو نہ مرو, پھر مرنا تو نہیں انسان نے کہ مرنا ہے, نہیں نہ مرنا, نہیں مرنا, ایک دن تو مرنا ہے, ایک دن تو مرنا ہے. 92 سال عمر ہو جائے 110. پھر میں نے کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1250 سال تھی, وہ بھی پردہ فرما گئے, دنیا سے چلے گئے, ہیں تو زندہ, دنیا سے تو پردہ فرما گئے. تو کس نے دنیا بیٹھے رہنا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی نعمت الہیہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر سکھائی ہے, کیسے اس قدر کرنی, لمحے لمحے کی قدر سکھائی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, اللہ پاک نے آپ کو, یہ سورۃ الشورى ہے, آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن پاک اتارا ہے۔ کون سی زبان میں اتارا ہے؟ عربی زبان میں قرآن مجید اتارا ہے۔ کس لیے؟ پرسوں میرے پاس 2 مولوی صاحبان آئے، کہتے ہم نے اجتماع کرنا ہے۔ میں نے کہا ہاں، کہتے بیت رضا میں۔ تو میں نے کب کرو گے؟ روزوں میں کریں گے۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ میں یہ ڈبے میں کیا ہے؟ یہ ڈبے میں کیا ہے؟ کہتے قرآن شریف ہے۔ میں ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ مسجد میں رکھو۔ میں آگے بھری پڑی مسجد ہے، الماریاں بھری پڑی ہے قرآن شریف سے، پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بھی الماری ہو سکتا ہے بھری پڑی ہو۔ کتنے لوگ نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور یاد رکھیں میرے پیارے دوستوں بزرگوں، علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حدیث نقل کی شرح سنہ کے اندر، شرح صدور کے اندر فرمایا جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صبح تلاوت کرتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو قرآن مجید روحانی طور پر اس کے کفن میں شامل ہو جاتا ہے۔ روح جو ہوتا ہے سول از انویزیبل، وی کانٹ سی سول، روح نظر نہیں آتی۔ یہ روحانی فرشتے کرامن کاتبین نظر نہیں آتے۔ دیکھو دائیں طرف ہے کوئی فرشتہ؟ مظفر حسن صاحب نظر آتا ہے؟ نہیں ہے فرشتہ، ہے پر نظر نہیں آتا۔ اور اس عظیم الشان مرکز اسلام میں یہاں سے لے کر وہ آسمانوں تک فرشتے سبقتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہاں درس قرآن ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے کچھ فجر کی نماز میں آتے ہیں، کچھ عصر کی نماز میں آتے ہیں، فرمایا جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر کی نماز تک رہتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ فجر والے فجر ظہر عصر پڑھتے ہیں، عصر والے عصر مغرب عشاء اور فجر پڑھتے ہیں۔ وہ 3 پڑھتے ہیں نمازی، 4 نمازیں پڑھتے ہیں۔ فجر والے عصر میں چلے جاتے ہیں، عصر والے فجر میں چلے جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور ہر نمازی کا نام اس کے والد کا نام نقل کرتے ہیں، اور نقل کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری فائل پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ فلاں مسجد میں یہ نمازی تھے جو فلاں کا بیٹا ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، پوری ڈائری جاتی ہے، نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی جو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کی ڈائری بنتی ہے، اور قرآن مجید بھی روحانی طور پر کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے کفن کو بند کر کے قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ دفنانے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، منکر نکیر صاحب و کتاب لینے کے لیے بٹھاتے ہیں تو قرآن پاک اصلی شیپ میں باہر آ جاتا ہے، کفن سے قرآن پاک اصلی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں آپ قرآن پاک کدھر آئے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے یہ مجھے پڑھتا تھا، میں اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تم کدھر آئے ہو؟ کہتا ہم حساب لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مجھے پڑھتا ہے، اس کو حساب نہیں لینا۔ تو فرشتے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے دی، حساب نہیں لیں گے؟ تو قرآن پاک اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ حساب و کتاب لینے آ گئے ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے، اس کو معاف فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت قبول فرما کے قبر والے پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ یقین جانو اس کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے عربی زبان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا ہے۔ آپ نے ڈرائیور رکھا ہے کوئی گاڑی چلانے والا کہ نہیں؟ گاڑی جو چلاتے ہیں رکھے ڈرائیور، اس کا کام کیا ہے؟ گاڑی چلانا، ڈرائیو کرنا۔ ٹیچر کا کام کیا؟ پڑھانا۔ طالب علم کا کام کیا؟ پڑھنا۔ یہی ہے نا۔ اور ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ اس کے بعد لوگ جائیں اسے نبض دے کے ان کو دوائی دے اور شفا یاب۔ حکیم کا کام ہے نبض دے کے دوائی دینا۔ اس کا یہ کپڑوں کا کیا کام ہے؟ بدن کو چھپانا۔ پگڑی کا کام کیا ہے؟ سنت ادا کرانا۔ مسواک کا کام کیا ہے؟ سنت ادا کرانا۔
تو قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو چیزیں بنی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ، ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں، کتاب سنائیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھو گے تو قبر میں کام آئے گی، اس کو پڑھو گے تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی۔ کن کو سنانا ہے؟ کن کو ڈر سنانا ہے؟ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو۔ اچھا، تو مکہ مکرمہ جو ہے وہ کتنا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ، ہاں جی، مکہ مکرمہ کتنا بڑا شہر ہے؟ بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ سنیں میری بات غور سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں۔ اب ایک آدمی چوک میں رہتا ہے، ایک پل کے پاس رہتا ہے، ایک دریا کے پاس رہتا ہے، ایک اسٹیشن کے پاس رہتا ہے، ایک سرائے میں رہتا ہے، اب اس کو کیسے ڈر سنائیں گے؟ سارا جیل میں ہی ہے، یہ سارا مکہ شریف، اس کو نہیں، وہاں کے بندوں کیسے ڈر سنائیں گے؟ دریا پار کے بندوں کیسے ڈر سنائیں گے؟ ریلوے اسٹیشن والے بندوں کیسے ڈر سنائیں گے؟ کبھی کیسے ڈر سنائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے پھر ڈر سنائیں گے، اور اگر مسجد سے باہر ہی جائیں گے تو ڈر کیسے سنائیں گے؟ نبی پاک کی غلامی کیسے کریں گے؟ ہم نے تو مزے کیے ہوئے ہیں، ہم تو مزے سے رہ رہے ہیں، آئے نماز پڑھے گھر جا کے آرام سے بیٹھ گئے۔ کتنے بڑے نبی ہیں آپ، پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی کتنے بڑے ہیں؟ پتہ ہے کتنے بڑے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا والا ہمارے نبی، اتنی شانیں ہیں کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، امام القبلتین ہیں، وسیلتنا فی الدارین ہیں، سید الثقلین ہیں، نبی الحرمین ہیں، امام القبلتین ہیں، جد الحسن والحسین ہیں، شمس العارفین ہیں، سراج السالکین ہیں، مصباح المقربین ہیں، محب الفقراء والغرباء والمساکین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا درجہ ہے، آپ عرش پر تشریف لے جاتے ہیں، عرش نشین ہیں، اگر اپنا لعاب دہن شریف کھارے پانی میں ڈالتے ہیں تو شہ سے میٹھا ہو جاتا ہے، اگر خالی کنویں میں ڈالتے ہیں تو پانی سے بھر جاتا ہے، اگر کٹے بازو کو لعاب لگاتے تو بازو جڑ جاتا ہے، نکلی آنکھ کو لگاتے آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، ٹوٹی ٹانگ کو ہاتھ لگاتے ٹانگ جڑ جاتی ہے، اگر 5 بندوں کے کھانے میں اپنا لعاب شی ڈالتے ہیں 1500 بندے کھا جاتے، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، پیار ہے۔ اتنی شانیں ہیں اور اتنے مرتبے ہیں کہ معراج کی شب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور جب معراج پر جانا تھا اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی فوج بھیجی، ان کو سجا کے بھیجا، میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور چھت کھول کے آپ کی جناب میں حاضر ہو کے پاؤں مبارک کو چومتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، اور وہاں پھر ان کو سیڑھی لگا کے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں آدم علیہ السلام ملتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، پھر جناب ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں، آگے جاتے سدرہ پر جناب جبرائیل علیہ السلام ملتے ہیں، اور آگے جبریل کہتے ہیں حضور آگے نہیں میں جا سکتا، آگے نہیں میں جا سکتا، اگر ایک بال برابر بھی جاؤں گا جل کے ایک خاک ہو جاؤں گا۔ تو وہاں سے خود نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب قریب آ جائیں، قریب آئیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قریب کیا، اتنا قریب کیا، 2 کمانے کیسے قریب، اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا، اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وہ باتیں کی جو دنیا کو نہیں پتہ چلا، اتنی باتیں آپ سے فرمائیں، اتنی شانوں والے محبوب ہیں، اور محبوب ہیں، کہتے یار یہ میرا بڑا فاسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا بلوڈ فرینڈ ہے، یہ میرا گریٹ فرینڈ ہے، اس کو بٹھاؤ ادھر۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوست بنایا، ٹھیک ہے نا، بڑا محبوب دوست بنایا، اور اس کو کہے یہ اس کو پانی پکڑا دو،
دوست کو نہیں کہتے، وہ کام بھی نہیں کہتے اس کو کوئی کام نہیں کہتے، کیونکہ وہ ناز نخرے میں آیا ہے۔ کس کے اتنے ناز ہوں گے جتنے نبی پاک کے ناز ہیں، جن پر آسمان کا بادل جو سایہ کرتا تھا، بادل سایہ کرتے تھے، فرشتے آ کے سلام پیش کرتے ہیں، اللہ درود پیش فرماتا ہے، اور انہیں رب کائنات فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام اب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں، ومن حولہا، اور اس کے گردنوا جو علاقے ہیں وہاں بھی جا کے ڈر سنائیں۔ دین ایسے پھیلا ہے، دین ایسے پھیلا ہے میرے بزرگوں دوستوں، ہم تو نکلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میں کسی نے بلائی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کوئی بلاتا تھا یا نہیں بلاتا، خود چلے جاتے تھے جی۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ فرماتے لوگوں میں تمہیں پیغام دینے آئے ہوں، اللہ ایک ہے، تو آگے سے پتھر مارتے تھے لوگ لوہان کر دیتے تھے۔ اور ہم لوگ جب آتے ہیں کہیں جلسے میں واز کرنے کے لیے، آتے ہی بوتلوں کے یہ ڈالے پڑے ہوتے ہیں، بوتلیں پیو جی، پھر کھانے کھاؤ جی، بریانیاں کھاؤ جی، جناب علی مرغے کھاؤ جناب علی، جناب مٹن کھاؤ جناب، کھیرے کھاؤ جناب علی، سلاد کھاؤ، کتنی نعمتیں پڑی ہیں، پھر شکریہ کرتے ہیں۔ کام کرتے کوئی نہیں، ہم سارے ہی ہم شامل ہیں الا ماشاء اللہ، کام کرنے والے شامل نہیں، باقی ہم سارے شامل ہیں۔ پبلک کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں کرتی۔ کتنے لوگ پبلک میں سے ہیں جو کسی کو کہتے ہو یار نماز پڑھو؟ کتنے لوگ پبلک میں ہیں؟ سیانے سیانے نمازی بھی نہیں کہتے آؤ باپ بیٹا آؤ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے نہیں، کہنے جا بابا پہ نماز پڑھ، ہم پڑھ لیں گے پڑھنی ہوئی تو۔ کیا کہے گا وہ؟ کچھ کہے گا نا تو کہنے دو میرے پیارے بھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گالیاں، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے گالی نکالی تھی ابو لہب نے، اور دیکھو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اتنی محنت کی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم محنت چھوڑ گئے ہیں، ہمارے بچوں کو نماز نہیں آتی۔ پیارے دوستوں بزرگوں، ہم نکلتے نہیں ہیں باہر۔ یاد رکھیں میری بات، ایک آدمی تاش کھیل رہا ہے، میں نے دفعہ کر یار بندہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے صحیح نہیں، اوکے ٹھیک ہے صحیح نہیں، اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک کون کرے گا اس کو بھی بتاؤ، پتہ کون ٹھیک کرے گا؟ لوگ پوچھو مجھے، پھر بتاؤں گا میں، پوچھو کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ یا منکر قرآن صحیح کرے گا، یا منکر حدیث صحیح کرے گا، یا منکر شان مصطفیٰ علیہ السلام صحیح کرے گا، یا ان کو منکر صحابہ صحیح کرے گا، یا منکر اہل بیت صحیح کرے گا، یا منکر اولیاء صحیح کرے گا۔ اس کے بعد بیٹھ جائے گا، رکو کان میں کچھ بات کرے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کو۔ آپ کو موقع ملا تھا، اس کی زندگی لائن پہ آ جاتی، وہ مدینہ شریف کی طرف اس کا رخ ہو جاتا، اور اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی۔ میں نے لاپرواہی کی اور اس کو کسی اور نے اس کو پکڑ لیا جو اہل بیت کا مخالف تھا، یا صحابہ کا مخالف تھا، یا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والا تھا، یا اللہ کی الوہیت پر اعتراض کرنے والا تھا، یا قرآن پاک کو پرانی کتاب کہنے والا تھا، یا آخرت کا انکار کرنے والا تھا۔ اسے ایسے ٹیکنیکل طریقے میں محبت کی، پیار کیا، اس کو چائے پلائی، اس کو نوکری دلوا دی، اس کی شادی کر دی، اس کو بے ایمان کر دی۔ ہم نے وقت ضائع کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں دوستوں بت خانے میں جاتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، یہودیوں کے مدرسوں میں چلے جاتے تھے۔ ہم مست ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، مرزئی بڑھ رہے ہیں، ختم نبوت کے منکرین بڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی پالیسی اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ہیں، دین نہیں ہے۔ ہم ایک فرقہ ہیں، دین نہیں ہے، ہمارا دین علیحدہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک فرقہ ہے جو جیسے فرقے اور ایک فرقہ ہمارا بھی فرقہ ہے، ہم بھی رسول پاک کو نبی مانتے ہیں۔ اب جو بچہ انوسینٹ بچہ ہے جس کو الف نہ آتی ہے، نہ بے آتی ہے، نہ جیم نہ دال آتا ہے، کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے جی، کچھ نہیں اس کو آتا، اس کو کہتے ہیں یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم رسول پاک کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ہم کہاں کہتے ہیں منکر ہیں ان کے؟ یہ لوگ ہمارے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، کہنا ہاں یار تم تو صحیح کہتے ہو۔
پھر دوستی لگ جائے گی. کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہتا آج کل تو کوئی فارغ ہی ملازمت کوئی ہم تمہیں ملازمت دیتے ہیں. کہتے یار تیری مہربانی یار ملازمت ہوا, اس کو ملازمت دلوا دیں گے, پیسے آنے شروع ہو جائیں گے, پھر ان کے دفتر جانا شروع ہو جائے گا, ان کے کیا کہتے ہیں جو ان کا ذکر خانہ ہوتا اس میں مرض واڑہ ہوتا وہاں چلا جاتا ہے, اس کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں, بتاتے نہیں ہم کون ہیں. پھر کہتا ہے تو شادی ہوئی تیری ہے؟ نہیں. تو شادی کرا, کہنا شادی میں بھی کہہ رہا تھا شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے, شادی بھی کر دیتے ہیں. اب جو شادی کر دی, رجسٹرڈ ہو گیا, نام لکھا گیا, پورے اس کے جنالی زندگی کے حالات ہے سارے ان کے پیپر میں آ گئے, اب وہ کہیں نہیں جا سکتے. اگر بھاگے گا تو اس کی بیوی نہیں بھاگنے دے گی, اس کے بچے جب ہو جائیں گے تو وہ سارے مرزئی ہو جائیں گے, وہ کہیں گے فرقہ ہے, ہم دین نہیں ہے, نیا دین نہیں ہے. اب جب بچوں کو پتہ ہوگا اسلام کیا ہے تو بچ جائیں گے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نمازی کام آتے ہیں, میں قصور کن کا ہے؟ نمازی کو قصور ہے, وہ کیوں نہیں دوسروں کو لے کر آتے؟ ابا جی اکیلے مسجد میں آتے, بیٹے کو کیوں نہیں لاتے؟ بھی ابا آ گیا مسجد میں تو بیٹا کیوں نہیں آیا مسجد میں؟ ابا اپنے بیٹے کا پتر ہے, وہ باپ ہے, اس کو چاہے نہ لایا اپنے بیٹے کو, لیکن کب لائے گا؟ سنو میری بات, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک ٹیکنیک بتائی ہے کام کرنے کی. آج وہ ٹیکنیک لوگ جو اختیار کریں آج بھی کامیاب ہیں. کب 1500 سال پہلے آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ٹیکنیک بتائی, محبت سکھائی. فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دو. اب نے خود اذان دی ہے تاکہ گرد و نواح میں ماحول کو پتہ لگ جائے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ ہندو نہیں ہے, سکھ نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, مسلمان ہے. ادھر بھی اللہ کا نام پکارا, ادھر بھی اللہ کا نام پکارا. بہار شریعت جو ہماری فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے بہار شریعت. بہار شریعت میں زندگی تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں دائیں طرف 4 دفعہ اذان کو ہو, بائیں کان میں 3 دفعہ تکبیر کو. چلو ایک دفعہ ہی کہہ لو. اور دیکھو نا اے سی کی ہوا آتی ہے نا, کمزور آدمی کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اثر ہوتا ہے نا ہوا کا کہ نہیں ہوتا؟ شہد کا اثر ہوتا ہے, گالی کا اثر ہوتا ہے, کسی کو الو کہہ دو تو اثر ہوتا ہے. تو جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیارے کریم آقا پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بچہ جب بولنے لگے اس کو کہو, پڑھو کو بیٹا اللہ, کیا کہو؟ سب کہیں کیا کہو؟ کہو اللہ اللہ اللہ. کب کہو اللہ؟ جب بچہ بولنے لگے سکھاؤ کہو اللہ, کیا کہو؟ اب یہ وقت ہے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا. بڑوں کے انقلاب نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو. بڑے ہو کے تو وہ کوشش کرے کہیں سے پیسے آئیں, میری شادی ہو جائے, موٹر سائیکل ملے, گاڑی ملے, وہ ہم سائے کا منڈا گاڑی چلاتے میں بھی گاڑی چلاؤں. بڑا کو تو یہ کرے گا, وہ دنیا ہے نا, آخر اثرات ہوتے ہیں نا. پھر فرمایا جب اس کو دائیں بائیں کا پتہ لگ جائے اس کو نماز کا سبق دو. میں گیا پنڈ, میں بتانے لگا تھا آپ کو, پنڈ میں گیا ایک, تو پنڈ میں گیا تو میری عادت ہے کہ میں لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہوں. میں نے پابندی لگائی کہ مجھے نہیں مل سکتے, مجھے خطرہ زندگی, میں کسی کو ملنا نہیں چاہتا. مرنے ایک ہی دن ہے, ایک دن مر جانا ہے, جب مر جانا ہے کوئی بچا نہیں سکے گا, یاد رکھو. نہ پھر مرید بچا سکیں گے, نہ اسلحے والے لوگ بچا سکیں. پھرتے ہیں نا اسلحے والے ساتھ, باڈی گارڈ پھرتے ہیں, تو جب موت آئے گی تو ملک کو سے بچا لیں گے. اندرا گاندھی کو اسلحے کے اندر مار دیا تھا, صدر کینیڈی امریکہ کا, وہ اوپر بندہ بیٹھا تھا, جب ٹکر کے اس کو مار دیا. لیاقت علی کو مار دیا. وہ کتنا بڑا جلوس تھا بے نظیر کا, جلوس میں بے نظیر کو مار دیا. حفاظتی گارڈ ساتھ تھے, دستہ ساتھ تھا حفاظتی. موت تو آ جانی ہے, اس لیے لوگوں سے ملنا چاہیے. ملیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دا ہوگی. میں بتا دوں آپ کو, آپ ہر ایک سے ملتے تھے, کبھی تکلف نہیں کرتے تھے, ہر ایک سے ملتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی پاگل عورت آ جاتی نا, وہ آپ کو ہاتھ تھام لیتی ہے, حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. میں ٹھیک ہے کر لو باتیں. حضور وہ وہاں بیٹھ کے میری باتیں سنی, آپ میرے نبی ہیں اور میں اپنا دکھ سنانا چاہتی ہیں آپ کو. تو بیٹھ کے باتیں سنتے تھے.
ہم تو سلام دعا نہیں لیتے کسی سے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو ہمارے گرد پھرنے والے ہمارے مرید ہی چھوڑتے ہمیں، پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، یہ کوئی اسلام ہے؟ پھر جاؤ پھر جاؤ۔ ہم نے اپنا نظام خود خراب کر لیا۔ نبی اللہ علیہ السلام کبھی نہیں فرمایا پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ، نہیں کسی صحابی کو ضرورت ہوتی ہے پلٹ جاؤ، بلکہ لوگ دور سے آتے تھے اور ان پر خوف طاری ہوتا تھا، وہ نبی اللہ ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب قریب آتے تھے تو کی محبت میں آ جاتے تھے۔ سنا ہے آپ نے کہ آپ دشمن کے لیے چادر بچھاتے تھے؟ آتا تو بچھاتے تھے نا، جو کسی کے قریب آنی چادر کس کے لیے بچھانی؟ یقین جانو مسلمانوں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی کو دیکھنا ہے، وہ کیا زندگی کا انداز تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں چلے جاتے تھے، پبلک کے جنازے میں جاتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، اور ان کی کوئی ان کی فکر نہیں ہوتی تھی، آپ پبلک کے جنازے میں چلے جاتے تھے۔ اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے تھے ان کی قبروں میں اتر جاتے تھے، یقین جانا۔ اور پھر جب جنازہ پڑھاتے تھے، اب تو یہاں ہے نا کہ جب جنازہ ہونے لگتا ہے تو اس کا ابا، اس کا بیٹا، چچا، تایا، دوست یا خطیب امام کہتے ہیں بھئی جس کسی نے اس کا کو قرضہ دینا لینا ہے ہمیں بتا دے، بچوں کو بتا دے، کہتے ہیں نا۔ وہاں خود نبی پاک فرماتے تھے اے پیارے پیارے صحابہ، یہ بندہ مقروض تو نہیں ہے؟ نہیں حضور مقروض نہیں ہے۔ اچھا پھر میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اگر کہتے حضور یہ مقروض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیوں؟ اگر میں مقروض کا جنازہ پڑھاؤں گا تو لوگ قرضہ لے لے کے مرتے جائیں گے، کہ جب نبی پاک مقروض کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے۔ آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام بڑے محبتوں والے، آپس میں شیر و شکر تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ غریب آدمی ہے مقروض، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہتے اس لیے کہ یہ مقروض آدمی ہے، تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آپ پڑھا دیں، ہم قرضہ خود ہی دے دیں گے اس کا۔ اور پھر یہ بھی آپ فرماتے تھے یہ بتاؤ یہ امیر آدمی ہے غریب آدمی ہے؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے پوچھتے تھے، ہمیں امیر آدمی ہے، مقروض تو نہیں، جسے مقروض ہے اس کا قرضہ دو تم، پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور اگر آپ فرماتے یہ بتاؤ امیر ہے غریب؟ یہ غریب ہے، فرمایا میں اس کا قرضہ خود ادا کر دیتا ہوں۔ آیا خدا ہی قسم۔ تو میں پنڈ میں گیا، پنڈ میں نے کہا سارے آگے آ جاؤ، شاباش آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ کا نام، میں نام پوچھتا ہوں، سارے نام کیا ہے؟ نام پوچھا میں نے، ایک کہتا ہے میں نمبردار ہوں، میں ماشاء اللہ۔ میں کہا ابھی آپ آج ہم آئے ہیں، آپ سارے لوگ یہ دیکھو 30-40 ہمارا قافلہ محمدی قافلہ آیا ہے، ہم آپ سے آپس میں بیٹھ کے نمازیں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ میں پہلے میں نماز پڑھ تو پھر تم پڑھنا۔ میں نے ان کو ثنا سنائی، قاری صاحب سے پوچھو قاری صاحب ٹھیک ہے کہ نہ ٹھیک ہے جی؟ میں لو پھر دائیں طرف شروع ہو جاؤ، آپ سناؤ۔ وہ کہتا ہے سبحانک اللہم باب حمدے کا، یقین جانو باب حمدے کا وتبارک قسموں کا، آگے اسے پڑھا تو یقین کرو شرم آ گئی پڑھنے سے، تو میں نہیں پڑھتا، نقل کفر نباشد اگرچہ لیکن پڑھتا نہیں میں۔ ہاں جی آپ سناؤ۔ میں نے اس کو نہیں کہا تم نے غلط پڑھا ہے، دوسرے سے سوچا بھی یار اس کو کچھ نہیں کہا، میں بھی پڑھتا ہوں، کہتا سبحانک اللہم باب حمدک وتبارک قسمک۔ اچھا 10 بندوں نے یہ پڑھا سبحانک اللہم باب حمدک وتبارک قسمک۔ اب جب 10 نے پڑھ لیا نا تو میں آ گیا نمبردار کے پاس، اس کا نام تھا، نام نہیں بتاتا شاید آپ کو واقعی نہیں نکلے گا۔ میں جی نمبردار جی تجھے سناؤ، کہتے سبحانک اللہم باب حمدے کا، نمبردار باب حمدے کا پڑھے۔ اچھا میں نام نہیں لے رہا، نہ بتا رہا ہوں کون سا پنڈ میں گیا تھا، لیکن دکھ سے بات سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ کب سے اس مسجد میں خطیب ہیں؟ کہتے 15 سال سے ہوں۔ 15 سال سے میں مسجد خدمت کر رہا ہوں۔ میں ٹھیک، اس کو بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب سارے چلے گئے میں نے کہا مولوی صاحب سنیں نماز کیسے پڑھانے، سنیں کی نمازیں؟ چپ ہو گئے۔ کپڑے سونے پائے نے، چٹے کپڑے پائے نے، جناب علی بڑا خوبصورت انداز ہے، داڑھی شریف پوری ہے، لیکن قوم جو ہے اس کو نماز ہی نہیں آتی، تو کیا اس امامت کا فائدہ ہے؟ امام تو اس لیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یو نو میننگ آف امام؟ نو نہیں، وہ تو بیٹھے، وہ تو وہ چیز ہے نہیں، واٹ دا میننگ آف امام؟ نو 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 نو
No, no, no. What's the meaning of this word? What's the meaning of this word, imam? سنیں, کبھی مستری کو کام کرتے تھے کہ مستری کو راج یہ مکان میسن دیکھا کام کرتے ہوئے. اچھا, وہ دیوار بناتا ہے, پھر دیوار کو چیک کرتا ہے. کس چیز چیک کرتا ہے؟ دھاگا ہوتا ہے, دھاگا نیچے لاٹو ہوتا ہے, ٹکیا ہوتا ہے, اس کو سال کہتے ہیں. سال, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سال. وہ کس کام آتی ہے؟ دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے. اور سال کو عربی میں امام کہتے ہیں. سال کو عربی میں امام کہتے ہیں. وہ سال دیوار سیدھا کرتی ہے اور یہ امام مقتدی سیدھا کرتا ہے. مقتدی سیدھا کرنے والے کو امام کہتے ہیں. میں نماز پڑھاتا ہوں مسجد میں, میرا فرض ہے کہ میں بیچارہ مجھے نماز سناؤ. نہیں تو سمجھاؤں, اور آپ سنیں گے تو بابا جی حیران ہو جاؤ گے. یقین جانیں آپ ہکے بکے رہ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ اپنے حجرہ اقدس کے باہر مسجد میں ایک کونے میں جلوہ فروز ہیں. ایک نمازی آ گیا, اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی دیدار کے لیے آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور السلام علیکم. فرمایا ارجع, گو بیک, فصلی, say again salat, you are not prayed. اے نمازی واپس جاؤ, تو نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ نماز پڑھو. اس نے پھر نماز پڑھی, اور آپ پھر اس کو دیکھتے رہیے کیسے پڑھتا ہے. پھر نماز پڑھ کے آیا, کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارجع, گو بیک, سے اگین صلات. پھر دوبارہ نماز پڑھو. نماز نہیں ہوئی, وہ پھر چلا گیا, پھر نماز پڑھی. پھر آیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارجع فصلی انک لم تصلی. وہاں جاؤ نماز پڑھو, دن نماز نہیں ہوئی. 3 دفعہ اس کو فرمایا آپ نے, 3 دفعہ. صحیح بخاری کے حدیث. اب وہ کیا عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے, آپ مجھے سکھا دیجیے, آپ مجھے سکھا دیجیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تو نبیوں کا سردار ہوں, میں یہ کام نہیں کیا کرتا. یہ نہیں فرمایا میں تو بڑا مصروف ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. میں کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں تیری نماز صحیح کرے گا. مسلمانوں پڑھو بخاری شریف. آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھ, نماز پڑھ, نماز پڑھ. عرض کیا حضور میری جیسی آتی میں نے پڑھ لی, آپ مجھے سکھا دیں. کن کو کہا جا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ نبیوں کے سردار. اوہ, ایک ہوتا ہے ٹیچر, ایک ہوتا ہے لیکچرار, ایک ہوتا ہے پروفیسر, ایک ہوتا ہے پرنسپل, ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر, ہوتا ہے یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے گورنر, ایک ہوتا ہے وزیر اعلیٰ, ایک ہوتا ہے صدر, ایک ہوتا ہے وزیر اعظم, ایک ہوتا ہے کمانڈر ان چیف. یہ سب نبی پاک کے قدموں کے نیچے ہیں. اب سب سے اعلیٰ. پیارے بھائیو غور کرو, وہ عظیم انسان, کتنا خوش نصیب انسان جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نماز پڑھتا ہوا, تو آپ فرماتے ارجع, گو بیک, فصلی, سے مسلم پریئر, جاؤ نماز پڑھو, تیری نماز نہیں ہوئی. عرض کیا حضور آپ مجھے سکھا دیجیے. آپ مجھے, کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے امام کو, آخر مولا کو, اللہ کے محبوب کو, نبی کے سردار. اتنی بڑی شان کہ بادل ان پر سایہ کرتے ہیں, وہ اشارہ کریں چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے. اتنی شان ہے ان کی. تو آپ نے فرمایا قیام سیدھا کیا کر, رکوع میں پشت سیدھی رکھا کر, سجدہ جایا کر سیدھا, پہلے کھڑا ہو کے بھی سیدھا سجدہ جایا کر. تمام ارکان کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ بتایا. کیوں؟ آپ فرماتے بعثت معلما, میں تو سکھانے کے لیے تشریف لایا ہوں, اور میں کھانے کے لیے آیا ہوں.
مجھے وہ پوچھے کیوں آئے؟ میں کھانے کے لیے آیا اور نبی پاک سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو ہم کن کی امتی ہیں جو کتنے غریبوں سے پیار کرنے والے۔ ہو ہمارے پاس غریب آ نہیں سکتا کوئی، دیواریں بڑی کھڑی ہیں، ہم تک پہنچنے والے بندے روکنے والے بڑے کھڑے ہیں، ان کے اوپر 70,000 فرشتے صبح شام سلام پیش کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے نبی ہیں، اور کتنے بڑے نبی ہیں خود اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ کیا بات! لیکن آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، ہر بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا جب کپڑے پہنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، شیطان کی آنکھوں کی پٹی آ جائے گی، وہ تمہیں دیکھے گا نہیں۔ فرمایا جب بیت الخلاء سے نکلو تو پڑھ لیا کرو غفرانک۔ فرمایا جب روٹی کھانے لگو پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ شیطان شامل نہ ہو۔ فرمایا جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ ایک ایک بات سکھا رہے، اتنی تعلیم دیتے تھے، اور لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے دکھ درد سنتے تھے، ان کے درد کا مداوع کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر قرآن اتارا اس لیے تاکہ ہم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈر سنائیں اور گرد و نواح والوں کو بھی ڈر سنائیں۔ چنانچہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور اللہ پاک نے آپ کی شان میں پھر یہ آیت اتاری، انا ارسلناک، اے پیارے نبی علیہ السلام میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ جس کو اللہ نے بھیجا اس کی بڑی تعظیم ہوتی ہے۔ پاکستان اپنا سفیر بھیجتا ہے دوسرے ملکوں میں، دوسرے سفیر ان کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان کا کمانڈر ان چیف ترکی کا آتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ پڑھو اخبارات میں کیا لکھا ہے، فوجیں سلوٹ پیش کرتی ہیں، پاکستان کا فوجی آ گیا، جرنیل آ گیا، گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، کہتے اسٹیٹ آف پاکستان، ریپبلک آف پاکستان، اسلامی ریپبلک پاکستان کا اسٹیٹ کا یہ ایک جنرل کمانڈر ان چیف ہے۔ تو جو اسٹیٹ کا کمانڈر ان چیف اس کا احترام ہے، تو جو اللہ کا اپنا خاص محبوب ہے اس کا کتنا احترام۔ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے، دیکھا کیسا شاہدہ، دیکھنے والے، بینا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، آسمان کے پیچھے دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اور مبشر و نذیرہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، جو آتے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور فرمایا نذیرہ ڈر سناتے ہیں تاکہ لوگ آپ پر اور مجھ پر ایمان لائیں۔ آپ تبلیغ کرنے آئے تھے، دعوت اسلام دینے آئے تھے، سونے کے لیے نہیں آئے تھے، سوتے تھے نہیں وہ، اور کبھی سو بھی جاتے تھے تو ام المومنین کے عرض کرتی حضور اب سو رہے تھے تو وضو نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھا دی ہے۔ فرمایا مومنوں کی ماں ہماری نیند وضو نہیں توڑتی، ہماری نیند برقرار رہتا، ہمارا وضو برقرار رہتا ہے جی۔ خود امامت کرتے ہیں، صحابہ کی امامت کرتے ہیں۔ کیا کرو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ان پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے رسول پاک پر، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرو جی بیٹے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نماز۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، نماز نہیں، ابھی نہیں پڑھنی نماز۔ سنو میرے پیارے بھائی، ابھی نماز نہیں پڑھنی، آگے کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ تم نے پڑھ لیا، اب میرے پیارے محبوب پاک کی تعظیم و توقیر کرو۔ جب تم تعظیم و توقیر کرو گے پھر وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب میری عبادت کرو، پھر تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی بندگی سے پہلے تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام روح عبادت، روح عبادت، روح قرآن ہے، مغز قرآن ہے، جان دین ہے۔ آپ کی محبت جو ہے تعظیم و توقیر، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس میں نقص نظر نہیں آتا۔ ان کو تو ویسے رب نے خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ تو میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ
میں آیا تھا ادھر، مغرب کی نماز میں نے پڑھی ہے، ایک صف تھی صرف، بڑی مزریبل کنڈیشن، ویری سوری، اتنی بڑا مرکز اسلام ہے اور بندے 5 بندے ہم تھے، 10 بندے، 15 بندے تھے صرف، 20 ہو گئے، 20 ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، کیسے سنو، دوستوں کو لو، علامہ صاحب کے زیر سایہ دعوت دو، آؤ بچوں نماز پڑھو، آؤ بھائی نماز پڑھو۔ آپ کو کہے چل کیا سر، کہا تو کہڑی پڑھنا ہونا سر، ان کو بھی میں نے توبہ کر لیا، اب شروع کر دی میں نے۔ اگر کہے گا تو کہ بھائی میں توبہ کی ہے، دعا کرو میں قائم رہوں، آپ اٹھیں، ظفر جائے، آپ جائیں، لوگوں کو جا کے جی نماز پڑھو، یہ بابا جی کو ساتھ لے جاؤ، یہ سارے آپ ادھر ہی رہتے ہیں، لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ جائیں گے تو ایک بچہ نمازی ہو، پھر 2 ہو جائیں گے، پھر 3 ہو جائیں گے، پھر سارے کہیں گے بابا جی آپ نے اچھا کیا، ہمیں رب کے حضور جھکا دیا ہے، آج ہم انسان بنے، آج ہم بندے بنے ہیں۔ اب سمجھائیں گے تو بات بنے گی، لیکن سمجھانے میں بڑا پولائٹ ہونا چاہیے، نرم، طنز نہیں کرنی چاہیے، طنز و مزاح نہیں کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اگر کوئی مالے دار پریشان ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر امیر ہے تو غریب کی مدد کرے، وہ چھوٹا ہے تو پیار کرے، بڑا تو تعظیم کرے۔ پھر دیکھو کیسا ماحول ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، دشمن دوست بن گئے، جو جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے ہوتے تھے، وہ ایسے ہوتے تھے جیسے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بچے، ان کی محبت اور ہے، لیکن جو ایمان کی محبت ہے اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ میں اور آپ اس محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، اس محبت کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آپ بہت اچھے لوگ ہو اور عظیم علاقے میں رہتے ہو، تو یہ علاقے سب اللہ کے علاقے ہیں، ان سے لوگوں نے محبت کرنی چاہیے، اور کالا گورا رنگ نہیں دیکھنا چاہیے، امیر غریب نہیں دیکھنا چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمن اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر میں اپنے مومن بھائی کو اذیت پہنچا رہا ہوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہوں، پھر خود سوچ لوں میں کیا کام کر رہا ہوں۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے، الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی گناہوں کو چھپانا چاہیے اور اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے، دوسروں کی نیکیاں بیان کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پیارے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، آج دنیا میں پردہ رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، دستک دیں۔ جب دستک دیں گے تو کوئی بیٹی، بہن، بیوی، کسی کی ماں دروازہ کھولے تو فوراً چہرے کو جھکا لیں کہ ماں جی، ماں جی، بہن جی، بی بی، بیٹا کہاں ہے آپ کا، آپ کا میاں کہاں ہے، یہاں جو نام ہے وہ نام لے، چلو ایک میں نام نہیں لیتا ہوں، فائز کہاں ہے، بہن جی فائز کہاں ہے، کہا بیٹے وہ ہنڈیا لینے گیا ہوا ہے۔ بہن جی فائز کو کہنا کہ اذان ہو گئی ہے تو نماز آ کے پڑھے۔ پڑھ لے گا بیٹے، ساری عمر نماز ہی پڑھنی ہے۔ نہیں بہن جی عمر کا کیا پتہ ہے کب انسان کو بلاوا جاتا ہے، تو آپ بہت اچھی ہماری محترمہ ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو اچھا چلو جاؤ میں بھیج دیتی اس کو، اس طرح کر کے دعوت دیں۔ بولا منہ سے جاتا ہے، آنکھوں سے نہیں بولا جاتا، آنکھ نیچی رکھے، منہ سے دعوت دیں۔ ایک جائیں، کل جائیں، پرسوں جائیں، 2-3 دن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے لوگ مسجد میں آئیں گے۔ ہمیں کہتے کوئی نہیں ہے، ہم مزے سو رہے ہیں، کوئی کہے تو صحیح نا، ہمیں کوئی ذمہ داری لے تو صحیح نا۔ دنیا سو رہی تھی، بت پرستی کر رہی تھی، اللہ پاک نے جگانے کے لیے اپنے محبوب پاک کو بھیج دیا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، لوگ سو رہے ہیں، ان کو جگائیے، بتوں کے آگے سرنگو ہیں، ان کو میرا بندہ بنا دیجئے، ان کو راہ ہدایت بتا دیجئے۔ پھر وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے ویسے اس پکے سچے عاشق بن گئے۔ حضور پسینہ تو پسینہ ہے، آپ کا تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرے گا تو دشمن کیسے آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھے گا؟ دشمنوں نے دیکھا کہ نبی اللہ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پر لوگ نہیں گرنے دیتے تو خون گرنے دیں گے؟ تو لوگ پکے مسلمان ہیں۔
آئے دل سے عہد کرتے ہیں اپنے رب کی بندگی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا اپنا تعلق مضبوط کرے اور آپ کے دین کو، اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور جہاں سے گزریں یہ کہیں مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے، سب کو مجھے دین اسلام سے، یہ پیار گلی گلی گھر گھر جائے۔ کیوں؟ قبر میں فرشتوں نے پوچھ رہے ماں دینوں کا، تو وہاں بھی کہہ دیں مجھے دین اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیار کو، میرے پیار کو بڑھائے، آپس میں محبت کرا کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، دین کی دعوت دیں اور مسجد کی رونق کو بڑھائیں، نمازی بنائیں، نماز سکھائیں، تعلیم سیکھیں سکھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول پاک سے راضی کرتے ہیں ہم سبھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔